میں اپنی سہیلی نیہا کی شادی میں گئی تھی۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ میں دلہن سے ملنے گئی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا سب ٹھیک ہے؟ وہ آہستہ سے بولی مجھے ذرا اوپر والے کمرے سے میک اپ کا باکس لا دو۔ میں فوراً اٹھ گئی اور جیسے ہی واپس آئی تو کمرہ خالی تھا۔ اس کے زیورات جوتے سب وہی تھے مگر وہ خود غائب تھی۔ تھوڑی دیر میں شور مچ گیا کہ دلہن بھاگ گئی۔ سب نے مجھے دیکھا جیسے میں ہی مجرم ہوں۔ چند لمحوں میں بارات آ گئی۔ مجھے گھونگھٹ ڈال دیا گیا۔ میں ساکت بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد جب کمرے کا دروازہ بند ہوا تو میں نے سر اٹھایا۔ سامنے جو شخص بیٹھا تھا اسے دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ وہ وہی تھا جسے برسوں پہلے۔ میرا نام روبینہ ہے اور میری ایک پرانی دوست تھی جس کا نام نیہا تھا۔ کچھ سہیلیاں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر تو آپ کی خوشیوں میں شریک ہوتی ہیں مگر دراصل آپ کی زندگی، آپ کے سکون اور آپ کی پہچان کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انسان ان سے ناتا نہیں توڑ پاتا۔ میں بھی شاید انہی میں سے تھی۔ نیہا بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ جس محفل میں داخل ہوتی سب کی نظریں اس پہ جم جاتی۔ اس کے بال گھنے اور چمکدار تھے۔ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ بولنے کا انداز نرم مگر پر اثر تھا۔ وہ امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد بڑے کاروباری آدمی تھے۔ اس کے گھر کا ہر فرد خوشحال اور تعلیم یافتہ تھا۔ اس کے برعکس میرا تعلق ایک عام سے گھرانے سے تھا۔ نہ شکل و صورت میں وہ کشش تھی جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ سکے اور نہ ہی اتنے وسائل تھے کہ میں اپنے آپ کو کسی امیر گھرانے کی لڑکی جیسا بنا سکوں۔ نیہا ہر کام میں مجھ سے آگے تھی۔ پڑھائی میں وہ ہمیشہ پہلے آتی تھی۔ کالج کے فنکشن ہوں یا تقریب میں حصہ لینا وہ ہر جگہ نمایاں رہتی تھی۔ اسے ناچنا بھی آتا تھا، گانا بھی۔ کپڑوں کو خود ڈیزائن کر لیتی تھی اور کھانا پکانے میں بھی کمال کر رکھتی تھی۔ لوگ حیران ہوتے کہ اتنی امیر لڑکی جسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ اتنی محنتی کیسے ہے۔ وہ سب کچھ سلیقے سے کرتی تھی جس کے برعکس میں ایک عام سی لڑکی تھی جسے ابھی تک ایک انڈا فرائی کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ میرے گھر والے ہمیشہ میری اس کمی کو نیہا کی مثالوں سے ناپتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ دیکھو نیہا کو، اس سے کچھ سیکھو، وہ بھی لڑکی ہے، تم بھی لڑکی ہو، وہ اتنی بلا صلاحیت ہے اور تم ہر کام میں پیچھے ہو۔ میں باہر سے مسکرا دیتی مگر دل کے اندر ایک عجیب سی اداسی گھر کر جاتی۔ لیکن اس سب کے باوجود میں نے نیہا کو کبھی اپنا دشمن یا مقابل نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ اس کو اپنی اچھی دوست سمجھا۔ میں دل سے اس کی محبت کرتی تھی۔ مجھے اس کی کمزوریاں اچھی لگتی تھی۔ میں اس پر فخر محسوس کرتی اور سوچتی کہ شاید دوستی تبھی اچھی چلتی ہے جب ایک دوسرے سے کم بولتا ہے اور دوسرا زیادہ، جب ایک تھوڑا پیچھے ہو اور دوسرا آگے، شاید اسی فرق میں تعلق قائم رہتا ہے۔ نیہا نے کبھی مجھے نیچا نہیں دکھایا بلکہ اگر کوئی اس کے سامنے کہہ دیتا کہ روبینہ کو بھی اپنے جیسا بنا لو تو فوراً کہتی روبینہ تو اپنے جیسی ایک ہے، میں اس کو اپنے جیسا کیا بناؤں، وہ تو مجھ سے بہتر ہے۔ اس کی باتوں میں ایسی سچائی ہوتی تھی کہ میں اس پر پورا یقین کر لیتی تھی۔ ہماری دوستی بہت مضبوط تھی۔ ہم کالج کے دنوں میں ہر لمحہ ایک ساتھ گزارتے تھے، کبھی ہنسی مذاق، کبھی غصہ، کبھی ضد، مگر ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ پھر ایک دن ہماری زندگیوں میں نیا موڑ آیا جب ہم دونوں یونیورسٹی میں داخل ہوئیں۔ یونیورسٹی کی فضا بالکل الگ تھی۔ وہاں کی رونقیں، وہاں کے لوگ، وہاں کا ماحول، ہر چیز نئی تھی۔ اور انہی نئے چہروں میں ایک چہرہ ایسا بھی تھا جس نے میری پوری زندگی بدل کے رکھ دی۔ وہ چہرہ تھا عثمان کا۔ میں نے جب پہلی بار اسے دیکھا تو جیسے وقت رک گیا ہو۔ اونچا قد، صاف اور رنگت اور دھیمی مسکراہٹ والا لڑکا تھا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ اس دن میں یونیورسٹی کے سبز لان میں اپنی کتابیں کھول کر بیٹھی تھی جب اچانک میری نظر اس پر پڑی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں کچھ ایسا تھا کہ پلک جھپکنا بھول گئی۔ میرا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے نظریں ہٹانے کی کوشش کی مگر نہ ہٹا سکی۔ دل میں ایک انجانا سا کھچاؤ محسوس ہوا جیسے شاید میرے اندر کوئی نیا احساس جگا دیا ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پہلی ہی نظر میں کسی کے لیے اتنی گہری چاہ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن میرے ساتھ یہی ہوا تھا۔ میں پورا دن اسی خیال میں کھوئی رہی۔ اگلے دن جب یونیورسٹی پہنچی تو دل چاہتا تھا کہیں سے وہ نظر آ جائے۔ میں اپنی کلاس میں بیٹھی تھی مگر نظریں دروازے پہ لگی تھیں۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو جیسے میری سانس تھم گئی۔ دل میں انجانا سا سکون اتر آیا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف ایک وقتی کشش ہے، لیکن دل نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف ایک چہرہ نہیں رہا بلکہ میرے دن کی روشنی بن چکا ہے۔
میں ہر روز تیار ہو کر یونیورسٹی جاتی تھی، اپنی ظاہری حالت بدلنے لگی، کپڑوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنے لگی، بال سنوارنے میں وقت دینے لگی۔ نیہا نے فوراً یہ تبدیلی محسوس کر لی۔ ایک دن وہ ہنستے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی، روبینہ، تمہارے اندر یہ اتنا فرق کیسے آ گیا؟ تم پہلے کبھی اپنی شکل و صورت کی اتنی پرواہ نہیں کرتی تھی، اب روز نئے کپڑے، نئے انداز، یہ سب کیا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، کچھ نہیں، بس دل چاہا تو بدل گئی ہوں۔ مگر نیہا سمجھدار تھی، اس نے فوراً میرا بھید جان لیا۔ اس نے کہا کہ کہیں تمہیں کوئی پسند تو نہیں آ گیا؟ میں شرما گئی، مگر پھر ہمت کر کے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا، ہاں نیہا، ایک لڑکا ہے عثمان، وہ یونیورسٹی میں نیا آیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ کیسا ہے، مگر دل اس کی طرف کھنچ گیا ہے۔ نیہا نے میری بات غور سے سنی، پھر بولی، روبینہ، محبت کوئی کھیل نہیں ہوتی، اگر تم سچی ہو تو اپنے دل کی سنو، لیکن خود کو ٹوٹنے مت دینا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو اور حوصلہ دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میری دوست میرے ساتھ ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے آہستہ آہستہ عثمان کے بارے میں سب کچھ جاننا شروع کیا۔ اس کے دوست کون ہیں، وہ کیا پڑھتا ہے، کہاں رہتا ہے، ہر بات جاننے کی کوشش کی۔ جب وہ کلاس میں آتا تو میں اس کی طرف دیکھتی رہتی، اور جب جاتا تو میرا دل خالی ہو جاتا۔ میں نے کئی دن سوچا کہ اس سے بات کیسے کروں، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نیہا نے کہا، روبینہ، زندگی میں کبھی کبھار ایک موقع آتا ہے جب دل کی بات کہنی چاہیے، ورنہ پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اگلے دن میں نے ہمت کی، اور جب عثمان لائبریری میں اکیلا بیٹھا تھا، میں اس کے پاس چلی گئی۔ میرے قدم لرز رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، معاف کیجیے گا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی جماعت میں پڑھتی ہوں، میرا نام روبینہ ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، ہاں پہچانتا ہوں، تم اچھی طالبہ ہو۔ یہ سن کر میرا دل جیسے خوشی سے بھر گیا۔ ہم نے چند عام باتیں کی، پھر دھیرے دھیرے باتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ وہ مجھ سے ہنسی مذاق کرنے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے میری بات سنے گا۔ میں نے جب یہ سب کچھ نیہا کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا، روبینہ، مجھے لگتا ہے کہ تم کبھی کسی کے سامنے اپنی بات نہیں رکھ پاؤ گی، مگر تم نے کر دکھایا۔ میں نے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے حوصلہ دیا تبھی میں ہمت کر پائی۔ وہ مسکرا کے بولی، خوش رہو روبینہ، مگر یاد رکھنا، ہر رشتے میں سچائی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں، مجھے یہ بات یاد رہے گی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہی دوستی، یہی محبت آگے جا کر میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بنے گی، کیونکہ محبت کے ساتھ حسد بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کے قریب ترین لوگ ہی دل کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ مگر اس وقت میں صرف محبت کی خوشبو میں سانس لے رہی تھی، اور مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میرے گرد ایک طوفان جنم لے رہا ہے۔ یہ محبت ایسی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ اگر آپ کو پھول کی ایک پتی دیتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے پھولوں کا پورا گلدستہ لایا ہے۔ عثمان کا میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا مجھے یہ محسوس کرانے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے ایک ایک جملے سے جیسے خوشبو نکلتی تھی، اور میری زندگی کے دل بھی بدلنے لگے۔ اب ہر صبح خوشی سے شروع ہوتی اور ہر رات اس کی یاد میں ختم ہوتی تھی۔ میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے یونیورسٹی جاتی تھی اور دل میں اس کی باتیں دہرایا کرتی تھی۔ ایک دن ہم سب کینٹین پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں عام دنوں سے زیادہ رونق تھی۔ میں اور نیہا ہمیشہ کی طرح ایک ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہماری کلاس ایک ہی تھی، ہمارا بیٹھنا اٹھنا ایک ساتھ تھا، ہم کینٹین بھی ساتھ جاتے تھے، لائبریری بھی ساتھ جاتے تھے، اور اگر ایک کسی نے چھٹی کرنی ہو تو دوسری بھی کرتی تھی، تاکہ کسی کا دن اکیلا نہ گزرے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر جیسے ادھورے تھے۔ اس دن بھی ہم اپنی باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک عثمان آ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، آج تو بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، کیا پکا ہے؟ نیہا نے ہنستے ہوئے کہا، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وہ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ عثمان ہم دونوں سے باتیں کر رہا تھا۔ نیہا چونکہ بولنے میں تیز تھی تو زیادہ بات وہی کر رہی تھی، مگر جب وہ باتوں کے دوران ایک لمحے کو میری طرف دیکھتا تھا تو میرا دل کانپ اٹھتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے لیے ہی آیا ہے۔ اس کی وہ ایک نظر میرے سارے دن کو خوبصورت بنا دیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ معمول بن گیا۔ اب وہ روز ہی ہمارے ساتھ بیٹھنے لگا، ہماری باتوں میں شامل ہو جاتا، کبھی کبھی خود کہتا کہ تم دونوں کے بغیر کینٹین ادھوری لگتی ہے۔ یونیورسٹی کے دوسرے لڑکے لڑکیاں بھی اب ہمیں ایک ساتھ دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے۔ سب جانتے تھے کہ عثمان کی ہماری دونوں دوستی ہو گئی ہے۔ ایک دن جب میں اور نیہا کلاس کے بیچ بینچ پر بیٹھی تھی تو ایک لڑکی اپنے دوست سے ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے عثمان نیہا کا بوائے فرینڈ بن گیا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں جیسے کوئی تیر چلا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شام کو جب ہم دونوں گھر جا رہے تھے تو میں نے نیہا سے کہا کہ لوگ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟
کیا تم دونوں واقعی لوگوں کو ایک ساتھ لگتے ہو؟ لیکن عثمان تو میرے لیے آتا ہے، مجھ سے کتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، وہ تمہیں دوست سمجھتا ہے۔ نیہا نے میری بات سن کر تھوڑا مسکرا کر کہا، روبینہ، لوگ باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، عثمان کا رویہ ہم دونوں کے ساتھ برابر ہے، نہ وہ مجھے زیادہ اہمیت دیتا ہے نہ تمہیں، وہ تو ہم دونوں کو اپنی اچھی دوست سمجھتا ہے۔ میں نے دل کو تسلی دی کہ شاید وہ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ عثمان کا برتاؤ بھی ایسا ہی تھا، کبھی وہ میری باتوں پہ ہنستا، کبھی نیہا کی باتوں پہ ہنستا۔ ہم تینوں ایک ساتھ کھاتے پیتے ہنستے اور ہوم ورک تک میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ وقت جیسے پروں پہ سوار ہو گیا، میری سالگرہ آئی تو اس دن عثمان میرے لیے ایک خوبصورت تحفہ لے کر آیا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے لیے ہے روبینہ۔ میں حیران رہ گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے دنیا رک گئی ہو۔ میں نے تحفہ لیا تو نیہا نے خوشی سے تالیاں بجائی، ہم سب نے مل کر کیک کاٹا، تصویریں بنوائیں اور بہت ہنسے۔ عثمان کی موجودگی نے میری سالگرہ کو خاص بنا دیا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ نیہا کی سالگرہ تو ابھی کافی دور ہے، پھر بھی عثمان نے صرف میرے لیے تحفہ لایا۔ کیا یہ صرف دوستی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ میں یہ سب سوچتی رہی مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ وقت گزرتا گیا اور یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہونے کے قریب آ گئے، امتحانات شروع ہو گئے۔ ہم تینوں نے مل کر تیاری کی، ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ میں اپنی کمزوریوں میں نیہا سے مدد لیتی اور نیہا مشکل سوال مجھ سے پوچھتی۔ عثمان بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر نوٹس بناتا اور ہمارے ساتھ دیتا۔ امتحانات کے دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، ہم تینوں نے بھرپور محنت کی تھی اور دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ بس رزلٹ آنا باقی ہے۔ امتحانات ختم ہونے کے بعد یونیورسٹی کے ہمیں کچھ دنوں کے لیے فارغ کر دیا۔ ہم سب کے چہروں پہ خوشی تھی مگر دل کے اندر ایک خالی پن سا تھا۔ اب روز روز ملاقات نہیں ہوگی، رزلٹ کا انتظار باقی تھا۔ گھر جا کر میں سوچتی رہی کہ اب عثمان سے بات کیسے ہوگی، کیا اب وہ ویسے ہی رابطہ رکھے گا یا یہ سب بس یونیورسٹی تک کا تعلق تھا۔ ان دنوں میں نے نیہا سے بھی بات کی تو وہ بولی، روبینہ اتنا نہیں سوچا کرو، وہ اچھا لڑکا ہے، تم سے ضرور بات کرے گا۔ میں مسکرا دی مگر دل کے اندر ہلکی سی بے چینی تھی۔ میرے ماں باپ نے ابھی تک میری شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ ہمارے خاندان میں ویسے بھی جلدی شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، سب لوگ 30-35 سال کی عمر میں شادی کرتے تھے۔ میری عمر کے آس پاس نہ کوئی کزن تھا نہ رشتہ دار، اسی لیے گھر میں کبھی شادی کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں خود بھی ابھی اپنی خوابوں میں کھوئی رہی تھی مگر نیہا اکثر کہتی کہ اس کے گھر والے تو پچھلے 1 سال سے اس کی شادی کی بات کر رہے ہیں، اس کی امی کہتی ہے کہ جلد ہی وہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھ لیں گے۔ میں ہنستے ہوئے کہتی، تم تو اتنی خوبصورت ہو، تمہارے لیے تو رشتے لائن میں لگ جائیں گے۔ وہ ہنس کر کہتی، روبینہ تم بھی دیکھنا، تمہارے لیے بھی سب بدل جائے گا، تم جس کے بارے میں سوچ رہی ہو وہ شاید تمہارے نصیب کا حصہ بن جائے۔ مگر اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جس کے بارے میں میں خواب دیکھ رہی ہوں، میرے خوابوں کو وہ توڑنے والا شخص بن جائے گا۔ میں نے نیہا سے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تیری شادی ہوگی تو تیری شادی میں تو میں ہی رونق لگاؤں گی، خوب ناچوں گی، گاؤں گی، ہنسوں گی اور سب کو خوش کر دوں گی۔ نیہا نے بھی ہنستے ہوئے کہا، ہاں جب تو آئے گی تو محفل میں روشنی ہی روشنی ہو جائے گی۔ میں نے اس کو گلے سے لگا لیا اور ہم دونوں دیر تک خوشی سے باتیں کرتی رہیں۔ اگلے دن میں سوچ رہی تھی کہ نیہا کے گھر جا کر اس کے لیے کوئی خوبصورت دوپٹہ لے جاؤں تاکہ شادی سے پہلے میں اس کو کچھ گفٹ کر سکوں۔ میں اس کے گھر گئی تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے وہ کسی غصے یا فکر میں مبتلا ہوں۔ ان کی آنکھوں کے اندر بے چینی تھی اور لبوں پر خاموشی۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے آہستہ سے جواب دیا اور بولی، اندر آؤ۔ میں نے سوچا شاید ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ نیہا اکثر کہتی تھی کہ اس کے ماں باپ آپس میں اکثر جھگڑتے رہتے ہیں۔ میں اندر گئی تو گھر کا ماحول واقعی تھوڑا عجیب سا لگا، جیسے ہوا میں خاموشی اور تناؤ بسا ہو۔ میں نے کہا، نیہا کہاں ہے؟ آنٹی تو کہنے لگی، نیہا گھر پر نہیں ہے۔ میں نے کہا، اچھا پھر میں چلتی ہوں، بعد میں آؤں گی۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑا بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ تھوڑی باتیں کر لو تو کیا ہو جائے گا۔ میں بیٹھ گئی اور کہا، جی آنٹی آپ بولیں، کیسی ہیں؟ وہ بولی، میں ٹھیک ہوں مگر تم مجھے ایک بات سچ سچ بتانا۔ میں نے کہا، جی آنٹی بولیں۔ وہ بولی، تم تو نیہا کے سب سے قریبی دوست ہو، ہر بات تم سے کرتی ہے، ہر وقت تم دونوں ایک ساتھ ہوتی ہے، اب تم ہی بتاؤ کیا نیہا کی زندگی میں کوئی لڑکا ہے؟ میں تھوڑا چونک گئی اور بولا کہ آنٹی جی آپ کیا پوچھ رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تم مت چھپاؤ، سب پتہ ہے، میں نے خود نیہا کو ایک لڑکے سے فون پر بات کرتے سنا ہے، وہ اس سے ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتی۔
اور وہ لڑکا اسی کی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، نیہا تو یونیورسٹی میں مجھ سے الگ کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی، وہ تو ہمیشہ میرے ساتھ رہتی تھی، کسی لڑکے سے تو کبھی بات تک نہیں کی۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی مگر آنٹی مطمئن نہیں ہوئی، ان کے چہرے پر شک اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، نیہا کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بولی تم ضرور اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، تم بھی اس کی باتیں چھپا رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں آنٹی، آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی اور نہ ہی نیہا نے میرے سامنے ایسی کوئی بات کی ہے، مگر وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور نیہا آ گئی۔ اس کے چہرے پہ تھکن تھی مگر جیسے اس نے مجھے دیکھا تو مسکرا دی اور میرے گلے لگ گئی۔ آنٹی نے اس کو سخت نظروں سے دیکھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا اماں کو کوئی غلط فہمی ہو گئی، کچھ نہیں تم فکر مت کرو۔ پھر اس نے بات بدل دی اور کہا چل چائے پیتے ہیں۔ ہم دونوں باتوں میں لگ گئی۔ میں نے بھی سوچا کہ شاید واقعی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کچھ دیر بعد میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ اگلے دن نیہا نے مجھے فون نہیں کیا، پھر دوسرے دن بھی اس کی کال نہیں آئی۔ میں نے فون کیا تو وہ مصروف تھی، جب فون اٹھایا تو بولی میں بعد میں بات کروں گی۔ 2 دن بعد جب پھر فون کیا تو اس نے کہا میری شادی طے ہو گئی ہے۔ میں چونک گئی اور کہا کس کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ میرے کزن کے ساتھ۔ میں نے کہا خوش تو ہو نا؟ وہ بولی ہاں میں بہت خوش ہوں، تم بھی ٹائم سے آنا۔ میں نے کہا کہ ضرور آؤں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ سب کچھ کتنی جلدی ہو گیا، لیکن مجھے خوشی بھی تھی کہ میری سہیلی اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ شادی سادگی سے ہو رہی ہے، صرف ایک فنکشن ہے، کوئی مہندی، کوئی ڈھولکی، کوئی گانا بجانا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا یہ تو بہت سادہ سا انتظام ہے، میں تو چاہتی تھی میں نیہا کے ساتھ ناچوں گاؤں، ہنسی مذاق ہو، شور شرابہ ہو، سب خوش ہوں، مگر میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ وہ خوش تھی، اگر وہ خوش تھی تو میں بھی خوش تھی۔ اب میں ہر دن گنتی تھی کہ کب وہ دن آئے گا جب نیہا کی شادی ہوگی۔ میں نے اس کے لیے خوبصورت سا جوڑا خریدا اور ایک لمبا دوپٹہ بھی لیا تاکہ اس کو گفٹ دے سکوں۔ میں ہر لمحہ یہی سوچتی کہ میری سب سے پیاری سہیلی صرف ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں نے خود کو مصروف رکھا لیکن دل کی ایک چھوٹی سی اداسی تھی کہ اب وہ روز میرے ساتھ نہیں ہوگی، ہم ایک دوسرے سے کم ملیں گے۔ پھر بھی دل یہی کہتا کہ اگر وہ خوش ہے تو یہی سب سے بڑی بات ہے۔ میں نے رات کو سوتے ہوئے بھی اس کی شادی کی تصویریں سوچی کہ وہ کیسی لگے گی، اس کے ہاتھوں پہ مہندی کیسی ہوگی، اس کے چہرے پر کیسی مسکراہٹ ہوگی۔ میں نے چاہا کہ سب کچھ خوبصورت ہو اس کے لیے، جب وہ دلہن بنے تو دنیا کی سب سے حسین لگے۔ میری دعائیں بس اسی کے لیے تھی۔ یوں وہ دن قریب آتا گیا جب نیہا کی شادی تھی اور میں بس اسی کا انتظار کر رہی تھی، جیسے زندگی کا سب سے بڑا موقع آنے والا ہو، کیونکہ میری سہیلی کی خوشی ہی میری خوشی تھی۔ میں شادی والے دن صبح ہی بہت پرجوش تھی، دل میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی کیونکہ آج میری سب سے پیاری سہیلی نیہا کی شادی تھی۔ میں نے صبح جلدی اٹھ کر نہایا، پھر پارلر جانے کے لیے تیار ہوئی، دل میں یہی سوچتی رہی کہ آج نیہا کے چہرے پہ خوشی دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ میں جب پارلر پہنچی تو وہاں کی لڑکیاں کہنے لگی تم بھی دلہن لگ رہی ہو۔ میں نے ہنس کر کہا ہاں میری سہیلی کی شادی ہے، میں کیوں نہ تیار ہوں۔ میک اپ کرواتے وقت میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ میں اتنی خوبصورت لگ سکتی ہوں۔ میک اپ واقعی کسی دلہن سے کم نہیں تھا، مگر میں نے لال رنگ کے کپڑے نہیں پہنے کیونکہ ہمارے گھر میں یہ روایت تھی کہ لال رنگ صرف دلہن پہنتی ہے، کوئی اور لڑکی نہیں پہن سکتی۔ میں نے ہلکے گلابی رنگ کی فراک پہنی جس پر سنہری کام تھا، سر پر دوپٹہ رکھا اور ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالی تو دل خوش سے بھر گیا۔ میں نے گفٹ ریپر میں لپٹا ہوا ایک خوبصورت تحفہ اٹھایا اور نیہا کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں دل میں بار بار یہ خیال آتا رہا کہ آج کی رات کتنی خاص ہوگی، نیہا کے چہرے پر دلہن والی چمک دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ جیسے ہی میں نیہا کے گھر پہنچی تو دروازے پر روشنیوں کی لڑیوں کی چمک نظر آئی، لیکن ماحول میں کچھ عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو نیہا کی ماں نے دروازہ کھولا۔ ان کے چہرے پہ ہمیشہ کی طرح سرد تاثرات تھے۔ انہوں نے مجھے اوپر نیچے دیکھا اور ایک رسمی مسکراہٹ دی۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے بس سر ہلا دیا۔ میں سمجھ گئی کہ آج بھی وہ خوش نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کو مجھ سے ہمیشہ مسئلہ کیوں ہے۔ وہ شاید یہ سمجھتی تھی کہ نیہا میرے ساتھ رہ کر زیادہ منہ پھٹ ہو گئی ہے، کیونکہ نیہا ہمیشہ سے تھوڑی بولڈ تھی، جو دل میں آتا تھا کہہ دیتی تھی، جبکہ میں اس کے برعکس بہت سنجیدہ اور چپ رہنے والی تھی۔ میں نے خود سے کہا خیر آج کا دن خاص ہے، آج کسی کی برائی نہیں سوچنی چاہیے۔ میں مسکرا کر ان کے پاس سے گزری اور سیدھی نیہا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند تھا، اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوتے ہی
मेरी सांस रुक गई। कमरे में खुशबू फैली थी लेकिन फिजा में एक अजीब सा सुकून था। नेहा आईने के सामने बैठी दुल्हन बनी हुई थी। इसने सुर्ख लहंगा पहना हुआ था, हाथों में चूड़ियाँ थी, गले में जेवर, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट की जगह परेशानी के साए थे। वो इतनी हसीन लग रही थी कि एक पल को लगा जैसे कोई परी हो, लेकिन इसके चेहरे पे ऐसी थकन और घबराहट थी जैसे वो किसी गहरे दुख में मुब्तला हो। मैंने आगे बढ़कर कहा कि ये क्या हुलिया बनाया हुआ है, इतनी प्यारी लग रही हो और मुँह इतना बेजार क्यों? दुल्हन के चेहरे पर तो चमक होनी चाहिए। वो सर झुकाकर बोली कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैंने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि कुछ है। तुम बताओ ना क्या बात है। वो आहिस्ता से बोली कि नहीं कुछ नहीं है, बस अम्मा ने कहा है कि एक जेवर का डब्बा दूसरे कमरे से ले आओ। वो कह रही थी कि अगर मैंने ना पहना तो वो नाराज़ हो जाएंगी, तुम ज़रा ले आओ। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, दुल्हन तो शहजादी होती है, मैं लेकर आती हूँ, तुम बस बैठो। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि तुम दुल्हन हो और तुम्हें आज आराम करना है, तुम्हारे सारे काम आज मैं करूँगी, क्योंकि तुम्हारी कोई कज़न भी नहीं तो ये जिम्मेदारी तो मेरी ही बनती है। मैं उठकर दूसरे कमरे में गई जहाँ ड्रेसिंग टेबल के पास एक खूबसूरत डिब्बा रखा था। मैंने डिब्बा खोला तो अंदर कई तरह के जेवरात थे, सोने की चूड़ियाँ, हार, झुमके, सब कुछ चमक रहा था। मैं सोचने लगी कि अब नेहा को कौन सा देना है। हर एक जेवर इतना कीमती लग रहा था कि पहचानना मुश्किल था। मैंने सोचा चलो पूरा डब्बा ही ले चलती हूँ। मैंने जैसे ही डब्बा उठाया तो मेरे हाथ से फिसलकर ज़मीन पर गिर गया। जेवर बिखर गए, मैं घबरा गई और जल्दी जल्दी सब समेटने लगी। हाथों में पसीना आ गया, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी जल्दी सब वापस डिब्बे में रखे, जिसमें थोड़ा वक्त लग गया। जब सब समेट कर वापस कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे में अब नेहा नहीं थी, इसकी जगह खाली कुर्सी पर इसके दुल्हन वाले कपड़े बिखरे हुए थे, चूड़ियाँ ज़मीन पर पड़ी थी, जूता एक तरफ गिरा था जैसे किसी ने जल्दी जल्दी उतार दिया हो, और खिड़की खुली हुई थी, वहाँ से एक रस्सी लटक रही थी। मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। मैंने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर खिड़की के करीब जाकर देखा मगर बाहर अंधेरा था। मेरे कदम लड़खड़ा के मैं समझ गई कि नेहा भाग गई है। मगर सवाल ये था कि क्यों वो अपनी शादी से भाग गई। इसने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, ना कभी दुख जाहिर किया, फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ। मैं अभी सोच ही रही थी कि दरवाज़ा ज़ोर से खुला। नेहा की माँ अंदर दाखिल हुई, इसके पीछे इनके शोर और कुछ रिश्तेदार भी थे। उन्होंने सामने का मंजर देखा तो चीख उठी, वो मुझ पे बरस पड़ी। तुम ही ने भगाया है ना हमारी बेटी को, तो तुमने हमारी नाक कटवा दी, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ लिया, इनकी आंखों में गुस्सा और नफरत थी। वो बोली तुम ही इसकी सहेली हो, तुम्हारे बगैर वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती, तुम दोनों मिली हुई थी, तुमने ही इसकी मदद की है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा कि नहीं आंटी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अभी अभी दूसरे कमरे से आ रही हूँ। वो बोली झूठ बोलती हो, तुम्हारे आने के चंद लम्हे बाद ही वो गायब हो गई और तुम्हें पता भी नहीं चला, कैसे मुमकिन है। इनके शोर सुनकर नेहा का बाप भी अंदर आ गए और साथ ही 2-3 औरतें भी थी। सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। कोई कहता यही वो चोलन है, इसी ने किसी से मिलाया होगा। किसी ने कहा कि आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, एक लड़का मिले तो भाग जाती हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं रोने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। नेहा की माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा कि हमारी इज्जत का सवाल है, अब हम किसी भी तरह से इसे बचाएंगे। बाहर मेहमानों की तादाद 600 से ज़्यादा है, सब मुंतज़र हैं और दुल्हन भी ही गायब है। मैंने हैरान होकर कहा कि लेकिन नेहा तो कह रही थी कि शादी सादगी से हो गई। तो वो बोली सादगी की बात छोड़ो, तुमने टेंट देखा या नहीं, बाहर पूरा इंतज़ाम है, बैंड बाजे हैं, लोग खाना खाने आ रहे हैं, अब हम किसी को क्या जवाब दें। फिर इनकी आंखों में एक जुनून सा आ गया। वो बोली अब तुम्हें ही नेहा की जगह बैठना होगा। मैंने चौंक कर कहा कि आप पागल हो गए हैं, मैं क्यों बैठूं। इनके शोर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोले हमें अपनी इज्जत बचानी है लड़की, कोई भी हो बस चेहरे पे घूंघट रहना चाहिए। मैं रोती रही कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तो उस्मान से शादी करना चाहती थी। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया था कि अपने घर वालों से बात करूँगी और उस्मान को कहूँगी कि वो मेरे लिए रिश्ता भेजे, मगर इन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। इनकी औरतों ने मिलकर मुझे ज़बरदस्ती बिठा दिया, दुल्हन के कपड़े मेरे ऊपर डाल दिए। मेरा दिल कांप रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कह रही थी कि जो जुल्म है मैं ये नहीं कर सकती, मगर किसी ने ना सुनी। उन्होंने मेरा घूंघट कर दिया, कमरे में रोशनी मद्धम कर दी गई।
پھر کچھ دیر بعد ایک شخص اندر آیا جسے سب دلہا صاحب کہہ رہے تھے۔ نکاح کی رسم شروع ہو گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ کھولا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی انگوٹھا لگا دیا۔ میں بے جان ہو گئی تھی، جیسے میری روح نکل گئی ہو۔ میرے ارد گرد شور تھا، لوگوں کی باتیں تھیں، لیکن میرے اندر مکمل خاموشی تھی۔ میں بس ایک پتھر کی مورت بن گئی تھی جسے کسی اور کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ اور جہاں تک کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہمارے جہاں رسم ہے دلہن رخصتی تک گھونگھٹ میں رہتی ہے، کچھ لوگوں کو شک بھی ہونے لگا کہ دلہن کیوں نہیں رہی، ڈری ڈری سے کیوں لگ رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے تو چہرے پہ خوشی کی بجائے اداسی کیوں ہے، عجیب سا انداز کیوں ہے، اور وہ ہر بات پر خاموش کیوں ہے۔ لیکن کسی نے زیادہ سوال نہیں کیے کیونکہ سب کو جلدی تھی اور سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ میں دل میں کانپ رہی تھی، دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے سینہ پھاڑ دے گا۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی آ کر یہ سب روک دے، لیکن سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ رخصتی کے بعد میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ جو بھی ہو اب میرے نصیب میں خیر ہی ہو۔ پتہ چلا کہ دولہے کا اس دنیا میں کوئی خاص نہیں تھا، وہ بس اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا تھا، نہ ماں باپ نہ کوئی بہن بھائی، اور بالکل اکیلا تھا۔ نکاح کے بعد جب سب رخصتی کی تیاری کر رہے تھے تو مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سب کچھ خواب لگ رہا تھا، میں جیسے کسی اور کی زندگی میں زبردستی ڈال دی گئی تھی۔ رخصتی کے وقت جب میں گاڑی میں بیٹھی تو دل میں عجیب سا خوف تھا۔ میں خاموش تھی، وہ بھی چپ بیٹھا تھا۔ پورے راستے میں اس نے ایک لفظ نہیں کہا، بس کبھی کبھار میری طرف دیکھ لیتا لیکن کچھ بولتا نہیں۔ جب گاڑی سنسان سڑک پہ چلنے لگی تو وہ بولا، گھونگھٹ تو ہٹا دو۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا کہ اب کیا فائدہ، مگر جیسے اس نے ایک جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میرے سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عثمان تھا۔ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو عثمان ہو۔ وہ بھی حیران رہ گیا، اس کے چہرے پہ حیرت اور صدمہ دونوں تھے۔ اس نے کہا، روبینہ تم، نیہا کہاں ہے؟ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو نیہا سے شادی کرنی تھی۔ وہ بولا کہ ہاں، میں نیہا سے ہی شادی کر رہا تھا کیونکہ میں اسی سے محبت کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں تم دونوں کے ساتھ اسی لیے بیٹھتا تھا، میں اس سے بات کر سکوں، وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں نے اس کے گھر رشتہ بھیجا، اس کے ماں باپ نے ہاں کر دی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اب تم اس کی جگہ پر کہاں سے آ گئی اور وہ کہاں گئی؟ میں تو حیران رہ گیا۔ میں نے اس کی بات سن کر اپنے آنسو ضبط کیے اور راستہ سے کہا، وہ شادی والے دن اچانک کہیں چلی گئی۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ غائب تھی۔ اس کے کپڑے پڑے تھے، چوڑیاں ٹوٹی تھی اور رسی کھڑکی سے لٹک رہی تھی۔ سب لوگ مجھے الزام دینے لگے کہ میں نے اسے بھگایا ہے۔ میں نے لاکھ کہا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا اور انہوں نے زبردستی مجھے دلہن بنا دیا، تمہارے سامنے نکاح پڑھوا دیا۔ عثمان نے میری بات سن کر سر جھکا لیا، پھر سخت لہجے میں بولا کہ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں تھی؟ یا تم جان بوجھ کر یہ سب کر گئی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے نیہا کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا ہوتا کہ مجھے حاصل کر سکو؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ نہیں عثمان، ایسا مت سوچو، میں تو ہمیشہ تم سے ہی محبت کی ہے، میں نے تو تمہارے لیے ہی جیتی تھی۔ میں تو خوش تھی کہ نیہا کی شادی تم سے ہو رہی ہے کیونکہ میں چاہتی تھی تم دونوں خوش رہو، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خواہش ہمیشہ رہی کہ کاش تم میرے ہوتے، لیکن میں نے تمہیں کبھی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سب قسمت کا کھیل ہے، میں تو خود اس وقت سب کچھ چھوڑ کر جان دینا چاہتی تھی، مگر انہوں نے زبردستی نکاح پڑھوا دیا۔ عثمان نے غصے سے کہا، قسمت مائی فٹ، تم نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، تم عورتیں بہت چالاک ہوتی ہو، تم نے اپنے دوست کو بھگا دیا تاکہ خود میری زندگی میں آ سکو۔ میں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا۔ میں نے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ عثمان نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، وہ فون نکال کر نیہا کا نمبر ملانے لگا، بار بار کال کرتا مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون پھینک دیا اور بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے میری زندگی برباد ہو گئی؟ میں نے کہا کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، وقت آئے گا تو سب سچ سامنے آ جائے گا۔ اس رات میں ایک اجنبی کمرے میں اکیلی بیٹھی رہی، دل میں خوف بھی تھا، دکھ بھی تھا اور امید بھی کہ شاید صبح سب ٹھیک ہو جائے۔ اگلے دن بھی عثمان مسلسل نیہا کو کال کرتا رہا، اس کے دوستوں سے پوچھتا رہا، لیکن کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ تیسرے دن نیہا کی کال آ گئی، عثمان نے فوراً فون اٹھایا۔ میں بھی وہیں بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ اسپیکر پر لگاؤ، میں بھی سننا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی فون اسپیکر پر آیا ہم دونوں ایک ساتھ بول اٹھے، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے جانے سے کیا ہوا؟
नेहा ने खामोशी से सारी बात सुनी, फिर आहिस्ता से बोली, उस्मान, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बुरा नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रुबीना तुम्हें बहुत चाहती है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। वो तुम्हें संभाल लेगी और तुम्हें कभी दुख नहीं देगी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतर हो। उस्मान ने हैरत से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ की थी, फिर भाग क्यों गई? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा कि असल बात यह है कि मैं किसी और से मोहब्बत करती थी, लेकिन वो शख्स किसी और मज़हब से तलक रखता था। मेरे माँ बाप कभी ये शादी कबूल नहीं करते। वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। मैं इसे अपने मज़हब की तरफ ला रही थी, लेकिन वक्त नहीं मिला। अगर मैं ये बात अपने घर वालों को बताती तो वो मुझे कैद कर देते। इसीलिए जब तुम्हारा रिश्ता आया तो मैंने हाँ इसलिए कह दी कि सब शादी की तैयारियों में लग जाएंगे और मुझे मौका मिल जाएगा अपने प्यार के पास जाने का। मैं खामोशी से ये सब सुनती रही। नेहा ने मज़ीद कहा कि रुबीना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी दुआ करती थी। इसे नहीं मालूम था कि इसके जाने के बाद तुम्हें इसकी जगह बैठा दिया जाएगा। अगर इसे पता होता तो कभी ऐसा ना करती, मगर अब जो हो गया सो हो गया। उस्मान, अब तुम इसके शोर हो, तुम इसे कबूल करो। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है। मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना रास्ता चुन लिया है और हम दोनों ने शादी कर ली है। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। उस्मान खामोश हो गया। इसके चेहरे पे कई जज्बात एक साथ उभरे, कभी गुस्सा, कभी हैरत, कभी दुख। वो बस इतना बोला कि नेहा, तुमने जो किया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन है। फिर इसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने इसकी तरफ देखा तो वो चुप बैठा था। मैंने कहा कि नेहा खुश है और मैं भी खुश हूँ, तो कम अज़ कम इसे मोहब्बत मिल गई। उस्मान ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, शायद वाकई ये सब कुछ किस्मत में था। मैंने आहिस्ता से कहा कि हाँ, शायद यही नसीब था। मैंने तुम्हें मांगा था और तुम मेरे मुकद्दर में लिख दिए गए थे। चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, इस दिन के बाद से मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसे अपना लूँगी। जैसे भी हो मैं इसका दिल जीत लूँगी, क्योंकि अब वो सिर्फ़ मेरा है और मैं इसके लिए बनी हूँ। लेकिन उस्मान ने साफ कह दिया कि इसने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, कभी मुझे इस नज़र से नहीं देखा। वो मुझे तलाक दे देगा। इसके अल्फाज सुनकर मैं बिल्कुल साकत रह गई। उन्होंने पूछा, क्या ये उस्मान का घर है? मैंने घबरा कर कहा हाँ। तो उन्होंने बताया कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने जल्दी से दुपट्टा लिया और सीधा अस्पताल पहुंच गई। जब मैंने उसे देखा तो वो बिस्तर पर लिपटा था। इसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी, माथे पे जख्म था, लेकिन सांसें चल रही थी। मैंने शुक्र अदा किया कि वो जिंदा है। नर्स ने बताया कि एक ट्रक ने टक्कर मारी थी और ज़्यादा नुकसान इसकी टांग को हुआ है। अब इसे 3-4 महीने बिस्तर पर ही रहना है। मैंने इसके बेड के करीब जाकर इसका हाथ थामा तो वो आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। कुछ कहना चाहा मगर ज़बान से अल्फाज ना निकले। मैंने कहा कि कुछ मत कहो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। अगले दिन से मैंने इसकी खिदमत शुरू कर दी। मैंने अस्पताल के बाहर कैंटीन से खाना लाना शुरू किया, दवाई वक्त पे देती, पट्टी तब्दील करती, सफाई करती। वो शुरू में कुछ नहीं बोलता था, बस खामोशी से मुझे देखता रहता। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे पे नरमी आने लगी। एक दिन इसने कहा कि रुबीना, तुम्हें इस सब की ज़रूरत नहीं थी, तुम जा सकती हो। मैंने कहा, अगर मैं चली गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? इसने कहा कि मैं किसी नर्स को रख लूँगा। मैंने कहा कि नर्स तुम्हारी जमींदार बन सकती है, मगर बीवी नहीं। मैंने कहा कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ये सुनकर वो चुप हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों के दरमियान खामोशी टूटने लगी। वो कभी कभी मुस्कुरा देता, मैं इसकी दवा देती तो शुक्रिया कहता। रात को जब दर्द बढ़ता तो मैं इसके पास बैठती रहती, इसका सर सहलाती। वो कहता कि रुबीना, तुम क्यों इतना कर रही हो? तुम्हारे पास तो मौका है कि तुम नई ज़िंदगी शुरू कर लो। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी वही है जो तुम हो, और शायद मेरी यही किस्मत है। 3 महीने गुजर गए। इस दौरान मैंने अपने हाथों से इसके कपड़े धोए, खाना पकाया, इसके साथ हर वक्त रही। जब वो चलने के काबिल हुआ तो इसने पहली बार खुद कहा
کہ ربینہ تم میرے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ تم نے وہ کیا جو غیر نہیں کر سکتا تھا۔ تمہاری خدمت، تمہارا صبر، تمہاری خاموشی سب میرے دل کو چھو گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نرمی ہے اور چہرے پہ سکون ہے۔ میں نے کہا میں نے کچھ خاص نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا۔ اس نے کہا کہ اگر دنیا کی ہر عورت تمہاری طرح فرض نبھائے تو کوئی رشتہ کبھی ٹوٹے نہ۔ میں نے پہلی بار اس کے الفاظ میں محبت محسوس کی۔ آہستہ آہستہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ گھر لوٹنے کے بعد بھی میں نے اس کی خدمت جاری رکھی۔ اب وہ مجھے خود اپنے ساتھ ہر جگہ لے کے جاتا تھا۔ کہتا تھا تم نے میرا وقت بدلا ہے، تم نے میری زندگی بچائی ہے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے اس نے کہا، ربینہ میں تمہیں اب اس رشتے میں پورے دل سے قبول کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر نئی زندگی شروع کریں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ میری محبت کو منزل ملی۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری زندگی بہتر ہوتی گئی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا گھر لے لیا جہاں ہر صبح ایک نئی امید کے ساتھ گزرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی باتوں میں نرمی آ گئی ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ خیال رکھنے والا بن گیا تھا۔ میں جب تھک جاتی تو وہ خود کہتا کہ آرام کر لو ربینہ، میں کر لوں گا۔ میں حیران رہ جاتی کہ جو انسان کبھی مجھ سے نفرت کرتا تھا اب وہی میری خوشیوں کا سبب بن چکا ہے۔ کچھ مہینوں بعد نیہا بھی ہم سے ملنے آئی۔ اس کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ وہ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ نیہا کے چہرے پہ سکون ہے۔ اس نے کہا کہ ربینہ تم خوش ہو؟ میں نے کہا ہاں، اور دل سے خوش ہو۔ اور عثمان بھی مسکرا دیا۔ نیہا نے کہا کہ دیکھو ربینہ، تم نے سب کچھ برداشت کیا لیکن آج تمہارے چہرے پہ وہ چمک ہے جو شاید کسی اور کے پاس نہیں۔ عثمان نے کہا کہ ہاں تمہاری دوست سچ میں بہت عظیم ہے۔ میں نے نیہا کو گلے لگا لیا اور کہا کہ بس سب بھول جاؤ، جو ہوا مقدر تھا۔ ہم سب اپنی جگہ خوش ہیں۔ آج جب ہم ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو دل بھر جاتا ہے۔ وہ دن جب عثمان نے کہا تھا کہ وہ طلاق دے دے گا، وہ رات جب وہ واپس نہیں آیا، وہ لمحہ جب میں اسپتال کے دروازے پہ کھڑی رو رہی تھی، وہ سب میری زندگی کے سب سے مشکل لمحے تھے، لیکن انہی لمحوں نے مجھے مضبوط بنایا۔ میں نے سیکھا کہ اگر نیت صاف ہو تو دل میں محبت ہو تو کوئی بھی رشتہ بچایا جا سکتا ہے۔ اب عثمان میرے ساتھ ہے اور کہتا ہے ربینہ تم نے نہ صرف میری زندگی سنواری بلکہ مجھے جینے کا نیا مقصد دیا۔ میں مسکرا کے کہتی ہوں کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ وقت کے ساتھ بدل ضرور جاتی ہے مگر اگر دل میں سچائی ہو تو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ آج میں مطمئن ہوں کہ میں نے اس رشتے کو نبھایا اور قسمت نے جو چاہا وہی ہوا۔ ہم دونوں خوش ہیں اور نیہا بھی اپنی زندگی میں خوش ہے۔ یہی میری کہانی کا انجام ہے کہ کبھی کبھی حادثے بھی قسمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور محبت وہی جیتتی ہے جو صبر کے ساتھ نبھائی جائے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔